السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے وہ کون سے ہیں؟ 3 ماہ اکٹھے ہیں اور 1 علیحدہ سے ہے، یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ ان میں سے 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم اور 1 رجب، نمبر 4 رجب۔ تو یہ 3 اکٹھے ہیں، یعنی ذی القعدہ اس مہینے سے اب ہم گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ جو 5-6 دن کے بعد آنے والا ہے وہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور پھر 1 حرمت والا مہینہ جس کو رجب کہا جاتا ہے وہ علیحدہ سے ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی خاص تعظیم ہے، ان کی خاص فضیلت ہے، اور ان مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا منع ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ان مہینوں میں نہ کرو، بلکہ ہمیشہ سے ہی ظلم حرام ہے اور ظلم کرنا یہ منع ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص کر کے اس کا ذکر کر دیا کہ ان کی عزت اور توقیر کا خیال رکھتے ہوئے ان مہینوں میں تم نے ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا۔ تو یہ اسپیشل ان مہینوں کے لیے فرما دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کرتے رہو، بلکہ ان مہینوں کو اسپیشل کیا کہ ان میں ظلم کرنا یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا زیادہ دردناک اور بڑی ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرما دیا کہ وسطی جو درمیانی نماز ہے، نماز عصر، اس کی خاص کر حفاظت کرو۔ تو اس وقت کو خاص کر دیا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہیں خاص کر دیں، جس وقت کو چاہیں، جس جگہ کو چاہیں خاص کر دیں، یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت اور مرضی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو خاص کیا، بیت اللہ کو، مسجد نبوی کو، بیت المقدس کو، ان کا خاص شرف ہے، عزت ہے، فضیلت ہے۔ اسی طرح
بعض مہینوں کو خاص کر دیا، جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے ہیں۔ بعض راتوں کو خاص کر دیا، جیسے لیلۃ القدر ہے اور رمضان کی آخری راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، اور پھر آخری عشرے کو، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس کو اللہ نے اسپیشل کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کو خاص کیا ہے۔ یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی القعدہ کے بعد، ذی الحجہ کا مہینہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے 10 دن ان کو مزید اسپیشل بنا دیا۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن لیے ہیں کہ یہ فضیلت والے 10 دن ہیں۔ ان کے فضائل کیا ہیں، ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آج کے درس میں کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ذی القعدہ، یہ بھی حرمت والا ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ یہ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے اعمال جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم عمل وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جسے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حج۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لغوی طور پہ اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ قصد اور ارادہ کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ بیت اللہ کا قصد کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے تقرب الی اللہ کے حصول کے لیے بیت اللہ کا قصد کر کے وہاں پر جا کر عبادت کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور حج کے ارکان کو ادا کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور یہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اس بات کا اعلان کرنا، اس کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، وہ اکیلا ہی الہ اور معبود ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، یہ بنیادی اہم دوسرا رکن، زکوٰۃ ادا کرنا تیسرا رکن، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ سال میں ایک دفعہ یہ عمل ہوتا ہے، اور پھر پوری زندگی میں ایک دفعہ جو کام کرنا فرض ہے وہ حج ہے بیت اللہ کا۔ اور اس طرح سے اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل
دین کو کمپلیٹ کرنے والا عمل ہے، مکمل کرنے والا عمل ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں اس عمل کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دیں۔ آپ یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچا دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کریں، اور پھر لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں گے، حج کرنے کے لیے آئیں گے، پوری دنیا سے آئیں گے۔ یأتوک رجالا، پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور لاغر اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے، ہر راستے سے آئیں گے، دور دراز کے راستوں سے لوگ آئیں گے حج کی طرف پیدل اور سوار ہو کر۔ آپ اعلان کیجئے یہ لوگ حج کے لیے پہنچیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان تھا، اللہ نے اس پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیغام کو عام کیا، اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا سے، ہر کونے سے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں یہ عمل، حج والا عمل ادا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا کہ تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں۔ فائدہ کیا ہے؟ طواف کر کے، سعی کر کے، حج کے ارکان واجبات کو ادا کر کے انسان اللہ رب العالمین کو خوش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور یہ بہترین فائدہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رضا کے لیے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر دنیاوی فائدے بھی، کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات، گفت و شنید، تجارت، تعلقات، اور اس طرح کے بہت سارے فائدے انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر ان دنوں کا اور اس مہینے کا اہم ترین ایک عمل، فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں ان گنتی کے خاص دنوں میں، ان معلوم دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ہم نے ان کو چوپائے دیے ہیں، جانور دیے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کو ذبح کریں، اور اللہ کے راستے میں ان کو قربان کر دیں۔ قربانی جیسا عمل بھی اسی مہینے کے ابتدائی دنوں میں 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور پھر فرمایا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو تنگ دست لوگ ہیں اور جو محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ
اس میں عمل حج جیسا عظیم عمل اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اور اس حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ فرمایا حج اور عمرے کو بار بار کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر، یہ تمہاری غربت کو ختم کر دیں گے۔ حج اور عمرے کا کرنا غربت کا خاتمہ اور تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح سے بھٹی میں اگر لوہے کو ڈالا جائے، سونے اور چاندی کو ڈالا جائے تو اس کی میل کچیل کو بٹی دور کر دیتی ہے، اسی طرح تمہارے گناہوں کو یہ حج اور عمرہ دھو ڈالے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا ایک عمرہ کر کے پھر دوسرا عمرہ کرنا، اس کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عمرے کو اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو جائے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہ حج کی فضیلت۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کے بارے میں، من حج للہ فلم یرفث ولا یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس میں بری بات نہ کہی، ولم یفسق، یرفث کہتے ہیں شہوانی گفتگو نہیں کی، فسق و فجور نہیں کیا، تو وہ اس طرح لوٹتا ہے حج کے بعد جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، نیو بورن ہے، آج پیدا ہوا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج اس سے پہلے والے جو گناہ ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ حج جب فرض ہو جائے مسلمان کو اس کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا نیکی کے کاموں میں، مسابقت، اس کے لیے کوشش کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو جب انسان پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ اس کے کرنے میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے۔ عموماً مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سال نہ صحیح، 5 سال بعد صحیح، اگلے سال صحیح، کچھ سالوں بعد کر لیں گے، دنیا کے بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد ہم حج کریں گے۔ اسی سوچ اور فکر میں رہتے ہیں، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، تجارت، کاروبار، دنیا کے اغراض و مقاصد، کام کاج ختم نہیں ہوتے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب حج فرض ہو جائے اس میں تاخیر نہیں برتنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انسان نہیں جانتا اگلے سال کیا ہونے والا ہے، کل کی خبر نہیں ہے، اس لیے اس کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد میں یہ روایت، اور اسی طرح صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجلوا الى الحج فإن احدكم لا يدري ما يعرض له، فرمایا حج کے لیے جلدی کیا کرو،
تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلدی کیا کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کو کون سا معاملہ پیش آ جائے. اس سال تم نے چھوڑ دیا، اگلے سال کوئی معاملہ پیش آ جائے، پھر نہ کر سکو، کوئی اور مصروفیت آ جائے، زندگی ہی ختم ہو جائے، تو انسان اس فریضے کو کیسے ادا کرے گا؟ تو فرمایا کہ حج کے لیے جلدی کیا کرو، کوئی پتہ نہیں کہ کیا معاملہ پیش آ جائے، کون سی رکاوٹ کھڑی ہو جائے کہ اور بعد میں تم یہ کام نہ کر سکو. اور آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس عالمی وبائی مرض نے حج سے روک رکھا ہے. جن لوگوں نے اس سے پہلے کر لیا وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اس عمل کو اور اپنے فریضے کو ادا کر چکے، لیکن جو لوگ نہ کر سکے ان کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو گئی. اسی لیے فرمایا کہ جلدی کیا کرو، جب فرض ہو جائے تو جلدی کرو، تم نہیں جانتے کہ کون سا معاملہ پیش آ جائے. لیکن یاد رکھیے وہ لوگ جو نیت اور ارادہ کرنے کے باوجود اس بیماری اور وائرس کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی نیک کام کے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں. تو جس نے ارادہ کر رکھا تھا، تیاری کر رکھی تھی، اور پھر رکاوٹ کی وجہ سے نہ جا سکا، تو اس کا اجر انشاءاللہ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جائے گا. اللہ رب العالمین اس کو لکھ دیں گے. تو ذی الحجہ کے مہینے کے یہ اعمال، اور ان اعمال میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل عمل یہ حج والا عمل ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے، اور اس کے ابتدائی دنوں کی خاص فضیلت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. یہ روایت مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، ان سے زیادہ اور دنوں میں کیے جانے والے عمل اللہ کے ہاں زیادہ عظیم بھی نہیں ہے اور زیادہ محبوب بھی نہیں ہے. یعنی تمام سال کے دنوں میں سے سب سے اعلیٰ دن، سب سے افضل دن ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں. اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہ وہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جس دن قربانی کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک. یہ 10 دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین دن یہ ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اور ان دنوں میں اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اور پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه. فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل اعمال کوئی اور نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد، فرمایا اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟
جہاد جس میں انسان اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ فرمایا وَلَلْ جِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، فرمایا جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں پلٹتا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، وہ اس کی برابری اختیار کر سکتا ہے، اس کو برابری مل سکتی ہے، ورنہ باقی دنوں کے کیے ہوئے اعمال ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں تمام نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، ان کو افضل قرار دیا ہے، اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا اس میں کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، اس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو ان 10 دنوں میں، والتکبیر، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں 10 دنوں میں، مطلق طور پر یہ تکبیرات کہی جائیں، والتحمید، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہنا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس وقت سے شروع کر دیجئے تکبیرات، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیے، چلتے پھرتے اللہ کی کبریائی کے ترانے اپنی زبانوں پر لائیے، تکبیرات، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ زبان سے ذکر کرنا، یہ ان 10 دنوں کا ایک اہم عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ 10 دن غنیمت ہیں، ان کو غنیمت جانیے، زندگی میں اللہ رب العالمین نے یہ دن عطا کیے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لیجئے، خالص توبہ کیجئے، معافی مانگیے اللہ سے، استغفار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت گناہ کیے، رب العالمین تو جانتا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا۔ یہ 10 دن آنے والے ہیں، آج سے 6 دن بعد یا 5 دن بعد جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، ان 10 دنوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ ان 10 دنوں میں اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے کہ رب العالمین بہت گناہ کیے، تو سب جانتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آئندہ نیک اعمال کی توفیق نصیب کر دے۔ زندگیوں کو بدل لیجئے، تبدیل کیجئے، گناہوں کو، منکرات کو، تمام تر خطاؤں کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو پاک کیجئے، اور پھر اسپیشلی ان 10 دنوں میں فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، نوافل کثرت سے ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور پھر ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کے کام ہیں۔ روزوں سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، اس سے انسان کے دل میں اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ان 10 دنوں کے عمومی فضیلت سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کثرت سے ان دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، اور پھر سوموار، جمعرات کا روزہ رکھنا تو ویسے مسنون ہے، اور پھر انہی 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں،
اور پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحجہ قربانی سے ایک دن پہلے کا دن، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا یباہی الملائکۃ باہل عرفات یقول انظروا عبادی انظروا الی عبادی شؤثا غبرا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے حاضر ہیں، پراگندہ بال، غبار آلود لباس، کنگھی نہیں کی ہوئی، اس طرح سے عرفات کے میدان میں حاضر ہیں، مجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اور میں اس دن میں نے بھی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان نے یہ دعا کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کے دن یہ دعا بھی پڑھنی ہے، عرفہ کے دن یہ دعا پڑھنے والی ہے۔ اور پھر اس دن کا روزہ، جو لوگ حج پہ نہیں جائیں گے ان نے اس دن روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا سیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ انسان کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 دن پہلے کے اور 1 دن بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا عشرہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک فضیلت والا ہے۔ اس میں ذکر و اذکار کرنا، تکبیرات کہنا، اور پھر تکبیرات جو ایام تشریق میں کہی جاتی ہیں، 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک، غروب آفتاب تک یہ تکبیرات کہنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور انہی 10 دنوں میں اور 13 ذی الحجہ تک حج کے اعمال کو بھی مکمل کیا جاتا ہے، اور پھر ایک اہم عمل جس کو قربانی کہتے ہیں وہ بھی انہی 10 دنوں میں، اور 10 ذی الحجہ کو اسپیشل، اور اس کے بعد 3 دن یہ اس کا ٹائم ہے۔ عرفہ کا دن بھی فضیلت والا اور قربانی کی دن بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قربانی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اللہ کے رسول آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، وانحر اور قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا، جانور کے گلے پر چھری چلانا، یہ ایک اہم عمل ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریگولر کیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد 10 سال تک ہر سال اللہ کے رسول قربانی کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرعیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمى ویکبر فذبحہما۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، فرعیتہ واضعا قدمہ،
تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم مبارک رکھا، پھر یسمّا اللہ کا نام لیا، ویکبر اور تکبیر کہی، فذبحہما بیدہ اور اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ قربانی کرنا یہ ایک عظیم عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، جانور لے کر ذبح کر سکتا ہے، تو اسے یہ عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بلا وجہ اس کو ترک کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کر کے، بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نقدی طور پر روپے، پیسے، ڈالر یہ غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دیں، تو یہ قربانی سے بہتر ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک عظیم شعائر اسلام میں سے ہے کہ جانور کو سال میں ایک دفعہ اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے روگردانی کرنے کے لیے شیطان انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ خرابی پیدا کرتا ہے کہ تم قربانی جیسے عظیم عمل کو ترک کر کے پیسے اللہ کے راستے میں دے دو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پورا سال ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ نفلی طور پہ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، غرباء کا، مساکین کا خیال کیجئے، ان تک اپنی رقم پہنچائیے، ان کی مدد اور ہیلپ کیجئے۔ لیکن جب اس سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، صرف اس وقت ایسا کیوں یاد آتا ہے؟ اور یاد رکھیے، اگر کوئی انسان کئی لاکھ غرباء میں تقسیم کر دے اور قربانی کو ترک کر دے، تو وہ قربانی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ قربانی کا جو عمل ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا، اور پھر آپ دیکھیے مدینہ کے حالات، جب اس وقت لوگ محتاج تھے، اس طرح کے حالات تھے کہ حالات سازگار نہ تھے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو جاری رکھا اور قربانی کی۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس سال جو جانور تم نے قربان کیے ہیں، ان کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ 3 دن ختم ہو، گوشت تقسیم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ لوگوں میں بھوک ہے، لوگ محتاج ہیں، اس کو تقسیم کر دو، اپنے گھروں میں نہ رکھو۔ آپ قربانی کر کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلے سال صحابہ کرام نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، کیا اب ہم قربانی کے گوشت کو کچھ دن جمع کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اب تم کر سکتے ہو۔ اس وقت حالات سازگار نہ تھے، لوگ محتاج تھے، ضرورت مند زیادہ تھے، اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ تم نے گوشت کو اپنے گھروں میں نہیں رکھنا، سارے کا سارا گوشت تقسیم کر دینا ہے۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب تم اپنے لیے گھر میں جمع بھی کر سکتے ہو۔ حالات، محتاج لوگ موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قربانی کی، اس کو ترک نہیں کیا۔ اور پھر اگر محتاج لوگ موجود ہوں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو لوگ، جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، جن کے پاس حیثیت ہے، اور جو ایک گھر میں رہنے والے لوگ، ایک فیملی کے ممبر، ایک جانور نہیں 3-4 جانور یا کہیں جانور ذبح کرتے ہیں، یا وہ اگر کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تو ایک گھر والے افراد کی طرف سے اس میں 3-4 حصے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں
کہ اس سال اگر آپ کے پڑوس میں کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، آپ قربانی کو ترک نہ کیجئے، نہ چھوڑیے۔ اگر آپ 3 جانور ذبح کرتے تھے تو اس دفعہ فیملی کا سربراہ ایک ہی جانور ذبح کر لے، وہ ساری فیملی کی طرف سے ہو جائے گا، اور 2 جانوروں کی جو قیمت ہے وہ غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ قربانی جیسی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے قریب رہنے والے یا جو لوگ محتاج ہیں ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن قربانی جیسے عظیم عمل کو چھوڑ دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور ایسا یہ ہمیشہ کے لیے ثابت اور درست ہے کہ اگر فیملی کا سربراہ وہ قربانی کر دے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مینڈے کو ذبح کیا اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جانور ہے میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول کر لے۔ سب کی طرف سے ایک جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک جو عام رواج بن چکا ہے کہ میت کی طرف سے علیحدہ سے قربانی کرنی ہے، جس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، یا میت کی طرف سے سیپریٹ حصہ رکھنا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس عمل کو چھوڑ دیجئے، اپنی طرف سے قربانی کیجئے، اور جو میت کی طرف سے آپ کیا کرتے تھے وہ اس کے برابر مال وہ غرباء میں، مساکین میں وہ پیسے تقسیم کر دیجئے، تو وہ میت کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا اور آپ قربانی بھی کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن خواہ مخواہ میں اس سنت سے نفرت برتنا اور یہ کام نہ کرنا حیثیت کے مطابق یہ قطعاً درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ قربانی والا عمل اللہ رب العالمین کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ شخص ہے جو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 37، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ فرمایا اللہ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کے خون پہنچتے ہیں، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اپنی نیت کو خالص کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہر امت میں رکھا ہے۔ یہ قربانی جیسا عظیم عمل امت محمدیہ سے پہلے دیگر لوگوں میں بھی دیگر امتوں میں بھی یہ موجود تھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں پر، ان چوپاؤں پر، ان پالتو جانوروں پر جو ہم نے ان کو دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام ذکر کر کے ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ اور وہ جانور بہیمت الانعام وہ کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ بہیمت الانعام ہیں جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے گا، اور یہ قربانی کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ درست نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرما دیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وبشر المخبتین، فرمایا تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ ایک ہی الہ ہے، فلہ اسلموا، اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ قربانی کے جانور پہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، کیونکہ اس عبادت کو قبول کرنے والا، اس عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اور پھر فرمایا وبشر المخبتین، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عاجزی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو حج کے لیے پہنچتے ہیں پراگندہ حالت میں، 2 چادریں پہنی ہوئی، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور جانی عبادت بھی ہے حج۔ اس میں مال کو بھی خرچ کیا جاتا ہے، طاقت اور انسان کی جان بھی لگتی ہے، اور اسی طرح سے بدن کی قوت اور طاقت بھی لگتی ہے، جانی عبادت ہوگی، اور زبان سے قولی عبادت بھی ہوگی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہتے ہوئے انسان وہاں پر پہنچتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ ایک زیادہ راہ، زیادہ سفر لے کر پہنچتا ہے، اور دوسرا جانور کو ذبح کر کے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ فرمایا وبشر المخبتین، تو اس طرح سے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ تو ذی الحج کے یہ عظیم عمل ہیں، حج جیسا عظیم عمل، اور پھر قربانی جیسا عظیم عمل، یہ بھی اس مہینے کا عمل ہے، اور اس قربانی کے کرنے کی فضیلت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت ہے کہ جس کو کرنا ہر صاحب حیثیت کے لیے، جس انسان کے پاس مال ہے، جو کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری بات، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اہم عمل ہے۔ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو جب وہ چاند کو دیکھ لے، ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے ناخن، اپنے بال، ان کو نہیں کاٹے گا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ فرمایا جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں اس کو 10 ذی الحجہ کو قربان کرنا ہے، فرمایا اس کے لیے کیا ہے، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جب وہ چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، تو اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹے گا، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو تراشے گا، نہ ہی ناخن کاٹے گا، حَتَّى يُضَحِّيَ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ نماز پڑھنے تک نہیں، بلکہ قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کاٹنے۔ چاند کو دیکھتے ہی، چاند کو دیکھنے سے قبل انسان اپنے وہ زائد بال جن کو صاف کرنا ضروری ہے وہ کر لے،
ذی الحجہ کے ابتدا ہونے سے قبل اپنے بال بھی کاٹ لے، اپنے ناخن بھی کاٹ لے، اور پھر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک نہ وہ اپنے ناخن کاٹے گا اور نہ ہی وہ اپنے بال کاٹے گا۔ جسم کے کوئی بھی بال ہوں، سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، داڑھی کو تو ویسے ہی نہیں کاٹنا چاہیے، مونچھیں ہوں، زیر ناف اور اس طرح سے بغل کے نیچے جو بال ہیں، کوئی بھی بال ہیں، ان کو ذی الحجہ کی ابتدا سے پہلے وہ شخص صاف کر لے اور پھر قربانی کرنے تک ان میں سے کوئی بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ اب جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر صرف گھر کا سربراہ قربانی کر رہا ہے اور وہ یہ خرچہ برداشت کر رہا ہے تو صرف اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ بالوں کو نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں تراشے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو گھر کے ممبر ہیں، جو فیملی ممبر ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے خود سے قربانی نہیں کرنی، اس نے کسی کو وکیل بنا دیا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، تو اب وہ جو وکیل ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کرنے والا ہے، جس نے رقم دی ہے، جس نے قربانی کا ثواب لینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کا ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہیں تراشے گا۔ اس میں ایک یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے ان 10 دنوں میں اس نے قربانی کرنی ہے اور غلطی سے اس نے اپنے بال یا ناخن کاٹ لیے تو یہ غلطی اس کی معافی ہے۔ جو ہی اسے پتہ چلے گا اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ بال نہیں کاٹے گا۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے یا بال کاٹ لیتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ جو نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی، اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں حکمت کچھ بھی ہو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کی ابتدا سے جو ہی چاند دیکھے گا اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ سمعنا و اطعنا، ہم اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اور اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لی ہے۔ اور یہی مسلمان اور مومن کا شیوا ہے۔ حکمت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور پھر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں کہ جس طرح حاجی لوگ احرام باندھنے کے بعد اپنے بالوں کو نہیں کاٹ سکتے، اور اسی طرح اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ حج کو مکمل نہ کر لیں یا تحلل اول نہ ہو جائے، تو اس وقت تک وہ اس کام سے باز رہتے ہیں۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے، اور جو لوگ حج پہ نہیں گئے، ان نے جانور کو قربان کرنا ہے، تو وہ بھی اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کو حاجیوں کا حج بڑا پسند ہے، تو اس طرح یہ لوگ بھی ان پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا اس عمل کو کرنے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے پر۔ اور پھر جس طرح سے حج کرنا سنت ابراہیمی ہے،
قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اسی طرح ختنہ کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور دیگر یہ جو بال صاف کرنے ہیں یہ بھی سنت ابراہیمی بلکہ فطرت میں سے ہیں۔ تو جیسے انسان نے اللہ کی اطاعت اور ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی کرتے ہوئے وہ سنت رسول اور سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں بیان کی بھی جا سکتی ہیں اور بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ مسلمان اس کا عمل یہ ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم نے کلمہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رکھا ہے کہ جو فرمان اللہ کے رسول جاری کر دیں گے مسلمان اس پر عمل کرے گا۔ تو قربانی کرنے والے حضرات کے لیے یہ ایک عمل اور ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تو سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان کی قدر کرنے کی اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں بتا چکا، اللہ تعالی ہمیں یہ روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہم تمام حضرات کی قربانیوں کو اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی سعادت والی نصیب فرما، اور جب موت آئے اسلام والی موت ہی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ The one, the one, the one, the one.